السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ کے ہر امتحان کے ہر کمپٹیشن امتحان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جیسے نیٹ جے آر ایف ہوگی، نیٹ جے آر ایف، ڈی ٹرپل ایس بی، جھارکھنڈ، یو پی ٹیٹ، اسٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، تمام کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ ہندی، اردو، دکنی، کجری۔ تو وہ رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ تو اسے ہندی، کیا ہے؟ ہندی۔ آپشن اے رائٹ ہے کہ ہندی میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا، یعنی ہندی میں۔ یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ انشاء اللہ خان انشا کی تصنیف ہے۔ کس کی ہے؟ انشاء اللہ خان انشا کی یہ تصنیف ہے۔ کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ فسانہ عجائب، باغ و بہار، شب رست، بوستان خیال۔ بوستان خیال۔ تو کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ فسانہ عجائب، باغ و بہار، شب رست، بوستان خیال۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا بی، باغ و بہار۔ آپشن بی، باغ و بہار۔ اور اس کے مصنف کون ہے؟ تو میر امن دہلوی ہے۔ کون ہے اس کے مصنف؟ تو اس کے مصنف ہے میر امن دہلوی، اس کے مصنف ہے۔ جو چہار درویش کا اردو ترجمہ، جو کیا ہے؟ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور فورٹ ولیم کالج کی یہ مشہور تصنیف ہے۔ چلیے، آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول ہے۔ آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول ہے۔ آگ کا دریا، ٹیڑھی لکیر، فردوس بری، امراؤ جان ادا۔ آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول ہے۔ آگ کا دریا، ٹیڑھی لکیر، فردوس بری، امراؤ جان ادا۔ تو تیسرا نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول ہے امراؤ جان ادا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ فیض احمد فیض، نون میم راشد، تصدق حسین، اختر الایمان۔ تو کس کی شاعری رومان اور انقلاب کی حسین سنگم ہے؟ تو یہ فیض احمد فیض۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض۔ انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ آرزو لکھنوی، بہزاد لکھنوی، فراق گورکھپوری، فانی بدایونی۔ تو انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ تو یہ فراق گورکھپوری۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ فراق گورکھپوری۔
فراق گورکھپوری۔ اور فراق گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو فراق گورکھپوری کی پیدائش 28 اگست 1896 عیسوی 1896 عیسوی کو فراق گورکھپوری کی پیدائش ہوئی۔ اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے گل نغمہ۔ کیا ہے؟ گل نغمہ۔ کس کی نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ کس کی نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ نذیر اکبر آبادی، خواجہ الطاف حسین حالی، میراجی نظم طبع طبائی۔ تو کس کی نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ نذیر اکبر آبادی، خواجہ الطاف حسین حالی، میراجی نظم طبع طبائی۔ تو 6 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ کس کی نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ تو یہ ہو جائے گا خواجہ الطاف حسین حالی۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اور ان کی شاہکار نظم ہے مسدس حالی ان کی شاہکار نظم ہے۔ اور یہ مسدس حالی کن کے کہنے پر لکھیں؟ تو سر سید احمد خان۔ کس کے نام؟ تو سر سید احمد خان۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں؟ کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں؟ نون میم راشد، میراجی، اختر الایمان، محمد اقبال۔ تو کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہے؟ نون میم راشد، میراجی، اختر الایمان، محمد اقبال۔ تو کس کی نظمیں عموماً ہوتی ہے؟ تو محمد اقبال۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر کون ہے؟ مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر کون ہے؟ سرور جہاں آبادی، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، سیماب اکبر آبادی۔ تو مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر کون ہے؟ تو اکبر الہ آبادی۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اکبر الہ آبادی کون ہے؟ تو اکبر الہ آبادی۔ مجموعہ نغز کیا ہے؟ مجموعہ نغز کیا ہے؟ تاریخ، تنقید، تبصرہ، تذکیر۔ تو مجموعہ نغز کیا ہے؟ تو مجموعہ نغز کیا ہے؟ تو مجموعہ نغز تذکرہ ہے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ مجموعہ نغز کیا ہے؟ تو تذکرہ ہے۔ اور اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے ابوالقاسم میر قدرت اللہ۔ تو ابوالقاسم میر قدرت اللہ۔ مجموعہ نغز کے مصنف کون ہے؟ تو ابوالقاسم میر قدرت اللہ۔ اور اس تذکرہ کو محمود شیرانی نے کون؟ اس تذکرہ کو محمود شیرانی نے 1932 عیسوی میں مرتب کیا۔ محمود شیرانی نے 1932 میں اسے کیا مرتب کیا۔ اور اس تذکرہ میں کیا ہے؟
693 شعراء کے حالات ہیں. اس میں کیا ہے؟ 693 شعراء کے حالات ہیں اور یہ کتنے صفحات پر ہے؟ تو 800 صفحات پر مشتمل ہے. کتنے؟ 800 صفحات پر، 800 صفحہ پر یہ مشتمل ہے. چلیے 10 نمبر کوشچن. شعراء اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ شعراء اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ نور الحسن، مولوی عبدالحق، حنیف احمد نقوی، رشید حسن خان. تو شعراء اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ نور الحسن، مولوی عبدالحق، حنیف احمد نقوی، رشید حسن خان. تو 10 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ تو شعراء اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ شعراء اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ تو حنیف احمد نقوی. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. اور یہ کب شائع ہوا؟ اور یہ کب شائع ہوا؟ تو 1976 میں. کب؟ 1976 میں یہ کیا ہوا؟ شائع ہوا. کب ہوا؟ تو 1976 میں یہ شائع ہوا. دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا ہے؟ دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا ہے؟ مصحفی، میر، درد، سودا. دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا ہے؟ دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا ہے؟ تو میر کی شاعری، میر تقی میر کی شاعری. آپشن بی رائٹ ہو جائے گا. آپشن بی رائٹ ہو جائے گا. چلے کوشچن نمبر 12. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے. جنوں میں جتنی بھی گزری ہے بیکار گزری ہے. وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے. وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا 12 کا؟ یعنی تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. اور یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے فیض احمد فیض کا. کس کا؟ فیض احمد فیض احمد فیض کا یہ شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ تو یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے. چلیے. خرد کا نام جنوں پر گیا جنوں کو خرد. خرد کا نام جنوں پر گیا جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کس کا شعر ہے؟ فانی کا، فراق کا، حسرت کا، فیض کا. تو یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر حسرت موہانی کا ہے. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. زین الملک کس مثنوی کا کردار ہے؟ زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ بہار شریف، پھول بن، سحر البیان، گلزار نصیب. تو زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو زین الملوک گلزار نسیم کا کردار ہے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. یہ زین الملوک گلزار نسیم کا کردار ہے. اور زین الملوک یورپ کا بادشاہ ہے.
زین الملوک یورپ کا بادشاہ ہے. اس کا چھوٹا بیٹا تاج الملوک ہے. اس کا چھوٹا بیٹا تاج الملوک ہے جو اس مثنوی کا کیا ہے؟ ہیرو ہے. جو اس مثنوی کا کیا ہے؟ ہیرو ہے. کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، بھولا سپنوں کے دیس میں گرہن. کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، بھولا سپنوں کے دیس میں گرہن. تو 15 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ تو سپنوں کے دیس میں یہ راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے. سپنوں کے دیس میں راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی ہے؟ تو یہ اختر اورینوی کی ہے. کس کی ہے؟ اختر اورینوی کی ہے. کس کی ہے؟ تو یہ اختر اورینوی کی افسانہ ہے. یہ کس کی ہے؟ تو اختر اورینوی کی ہے. چلیے 16 نمبر. کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری، ممتاز حسین، محمد حسن عسکری. کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری، ممتاز حسین، محمد حسن عسکری. تو 16 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ تو یہ آپشن ڈی محمد حسن عسکری کا ترقی پسند تحریک سے تعلق نہیں ہے. ترقی پسند تحریک سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور محمد حسن عسکری کا ان کا جو ہے افسانوں کا پہلا مجموعہ جزیرے. کیا ہے؟ پہلا مجموعہ افسانوی مجموعہ جزیرے یہ 1943 میں شائع ہوا. کب ہوا؟ 1943 میں شائع ہوا. چلیے کون سا بیان درست ہے؟ 17 نمبر کوشچن. کون سا بیان درست ہے؟ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے. شمالی ہند کی پہلی مثنوی کتب مشتری ہے. نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے. کربل کتھا دکن کی پہلی نثری تصنیف ہے. تو اس کا 17 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. اور یہ نکات الشعراء کس کی ہے؟ تو میر تقی میر. اور میر تقی میر کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن. میر تقی میر کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن. میر تقی میر کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن کہا جاتا ہے. خدائے سخن کہا جاتا ہے. چلیے 18 نمبر کوشچن. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ کس کا شعر ہے؟ 18 نمبر کوشچن. یہ کس کا شعر ہے؟ مخدوم کا، اقبال کا، مجروح کا، سردار جعفری کا. سردار جعفری کا. تو یہ کس کا شعر ہے؟ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ مجروح سلطان پوری کا شعر ہے. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. اور
اور مجروح نے کب شاعری شروع کی؟ تو مجروح نے 1935 میں شاعری شروع کی، 1935 میں شاعری شروع کی، کب کی؟ تو 1935 میں شروع کی۔ امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ غلام، بھائی، ڈاکو، نواب۔ تو امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ تو فیض علی ڈاکو ہے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، ڈاکو ہے، کیا ہے؟ ڈاکو ہے۔ چلیے 20 نمبر کوشچن، پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ نگار، زمانہ، جامعہ، مخزن۔ مخزن۔ تو پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ تو یہ جامعہ، کہاں؟ جامعہ، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام، دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ ناسخ، میر حسن، درد، آتش۔ تو دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام آتش ہے۔ کون ہے؟ آتش ہے، آتش ہے۔ ان کا پورا نام ہے حیدر علی آتش، ان کا پورا نام کیا ہے؟ حیدر علی آتش۔ اور دیا شنکر کے مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو گلزار نسیم، کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ چلیے 22 نمبر کوشچن، مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ کس کا قول ہے؟ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ کس کا قول ہے؟ اعلی احمد سرور، رشید احمد صدیقی، خورشید الاسلام، مالک رام۔ 22 نمبر کوشچن کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو 22 نمبر کا بی صحیح ہو جائے گا، رشید احمد صدیقی نے۔ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے کہ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، غالب، اردو اور تاج محل، غالب، اردو اور تاج محل۔ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ ذوق کی، مومن کی، حسرت کی، غالب کی۔ تو امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھی؟ تو 23 نمبر کا، تو امراؤ بیگم کس کی کس کی شریک حیات تھی؟ تو غالب کی، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، کس کی؟ تو غالب کی۔ اور غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1797 عیسوی۔ کب؟ تو غالب کی پیدائش ہوئی 1797 عیسوی۔ اور غالب کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ تو 13 سال۔ کتنے سال کی عمر میں؟ تو 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ اور غالب کو 1850 میں، کب؟ 1850 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے نظم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا۔ کب؟ یعنی بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نظم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا۔
چلیے 24 نمبر، داستان زبان اردو کس کی تصنیف؟ داستان زبان اردو کس کی تصنیف؟ ڈاکٹر سہیل بخاری، گراہم بیلی، شوکت سبزواری، ڈاکٹر مسعود حسین خان۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کب شائع ہوئی؟ تو یہ 1958 میں، کب؟ 1958 میں انجمن ترقی اردو پاکستان سے شائع ہوا۔ پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ ہم خرما و ہم ثواب، گوشۂ عافیت، جلوۂ ایثار، گودان۔ پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا گوشۂ عافیت، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ گوشۂ عافیت یعنی آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے 26 نمبر کوشچن، راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ سندر لال، منوہر، منگل، دیپک۔ تو راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو ان کے شوہر کا نام سندر لال ہے۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ڈیس، تشنہ لب ہو شربت دیدار کا، دل ہوا ہے مبتلا دلدار کا، مدعا ہے چشم گوہر بار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ شعر کس کی ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ولی دکنی کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو یہ شعر ولی دکنی کا ہے۔ کس کا ہے؟ ولی دکنی کا ہے یہ شعر۔ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ سودا کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ سودا، مصحفی، ذوق، محسن۔ تو یہ کس کے قصیدے کا مطلع ہے 28 نمبر کوشچن کا؟ تو یہ مطلع ہے ذوق کے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ ذیل میں کس نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ ذیل میں کس نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ درد، سودا، میر حسن، میر۔ ذیل میں کس نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ 29 کا کیا ہو جائے گا؟ تو 29 کا ہو جائے گا درد، خواجہ میر درد۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا کہ خواجہ میر درد نے کوئی مثنوی نہیں لکھی، کوئی مثنوی نہیں لکھی۔ اور انہیں صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے، ان کو صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔
30 نمبر کوشچن، زبانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ بال جبریل، بانگ درا، ارمغان حجاز، ضرب کلیم۔ ضرب کلیم، بانگ درا، ارمغان حجاز، بال جبریل۔ بال جبریل، ضرب کلیم، بانگ درا، ارمغان حجاز، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ تو زبانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ تو یہ درست کون سی ترتیب درست ہے؟ تو یہ ڈی درست ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ تو آپشن ڈی رائٹ ہے، آپشن ڈی رائٹ ہے۔ زبانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ ناسخ، آبرو، غالب، میر۔ میر، غالب، آبرو، ناسخ۔ آبرو، میر، ناسخ، غالب۔ غالب، ناسخ، میر، آبرو۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ سی ہے، آبرو، میر، ناسخ، غالب۔ آبرو، میر، ناسخ، غالب۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آبرو، آبرو کی پیدائش کب ہوئی؟ تو آبرو کی پیدائش ہوئی ہے 1683 عیسوی۔ آبرو کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1683 عیسوی۔ اور میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1723 عیسوی۔ کب ہوئی؟ 1723 عیسوی۔ اور ناسخ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ناسخ کی پیدائش 1772 عیسوی۔ کب ہوئی؟ 1772 عیسوی۔ غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی۔ یہ غالب، ناسخ، میر، یہ ہو گیا آبرو۔ آبرو تو پیدائش، آبرو کی پیدائش 1683 میں، میر کی پیدائش 1723 میں، ناسخ کی پیدائش 1772 میں، غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں۔ چلیے، اور یہ بھی آبرو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو آبرو کی پیدائش گوالیار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گوالیار میں ہوئی۔ آبرو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گوالیار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی آبرو کی پیدائش؟ تو گوالیار میں ہوئی۔ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو آگرہ میں ہوئی۔ اور ناسک کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو فیض آباد میں ہوئی۔ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ حالی، نیاز فتح پوری، مالک رام، عبد الرحمن بجنوری۔ تو دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ حالی، نیاز فتح پوری، مالک رام، عبد الرحمن بجنوری۔ تو 32 کا کیا ہوگا؟ تو دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ تو عبد الرحمن بجنوری نے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ آب حیات، دربار کون سی کتاب؟ دربار اکبری، سخندان فارس۔ تو کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ 33 نمبر کون سی کتاب نہیں ہے؟ تو دربار دربار آپشن بی محمد حسین آزاد کی نہیں ہے، بلکہ محمد حسین آزاد کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ دربار یہ صدق جائسی کی ہے۔ کس کی ہے؟ صدق
جائسی، صدق 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 جائسی کی تصنیف ہے. کس کی ہے؟ تو صدق جائسی کی یہ کتاب ہے. یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پت. یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پت. انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا. انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا. غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ سرفراز حسین، میر مہدی مجروح، میر نصیر الدین، الطاف حسین حالی. الطاف حسین حالی. تو یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پت. انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا. غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ کس کے لیے کہی ہے؟ تو یہ الطاف حسین حالی کے لیے کہی ہے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. چلیے 35 نمبر کوشچن. گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ رجب علی بیگ سرور، تیج بہادر سپرد، عبدالحلیم شرر، محمد علی طبیب. تو گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں عبدالحلیم شرر. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. عبدالحلیم شرر ہیں. کون ہیں؟ عبدالحلیم شرر ہیں. سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی، حالی، شبلی، وقار الملک. وقار الملک. تو سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ تو یہ شبلی نعمانی کی. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. شبلی نعمانی کس کا ہے؟ تو شبلی نعمانی کا ہے. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ جاوید اقبال، غالب، ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری، سر سید احمد خان. تو حیات جاوید کس کی سوانح ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کی ہے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. اور اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں حالی. الطاف حسین حالی ہے. اس کے مصنف کون ہیں؟ تو الطاف حسین حالی ہے. اور یہ سوانح حالی نے 1894 اس میں لکھنی شروع کی تھی. کب؟ یہ سوانح حالی نے 1894 میں لکھنا شروع کی تھی، جو 1901 میں سر سید کے وفات کے 3 سال بعد شائع ہوا. کب شائع ہوا؟ تو 1901 میں کب ہوا؟ سر سید کے وفات کے 3 سال بعد. کب ہوا؟ تو سر سید کے وفات کے 3 سال بعد شائع ہوا. حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو. حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو. چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر مخدوم محی الدین کا ہے. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. مخدوم محی الدین کا یہ شعر ہے. نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ بانگ درا، بال جبریل،
پیام مشرق ضرب کلیم۔ تو نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق، ضرب کلیم۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو بال جبریل، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا بال جبریل میں۔ اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ صحیح ہے؟ اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا زمرہ صحیح ہے؟ فراق گورکھپوری، سردار جعفری، حیات اللہ انصاری، فراق گورکھپوری، اختر الایمان، قرۃ العین حیدر، فراق گورکھپوری، جگن مراد آبادی، فراق گورکھپوری، سردار جعفری، شہر یار۔ تو 40 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو ڈی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن ڈی، اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کون سا جملہ صحیح ہے؟ تو آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ فراق گورکھپوری، سردار جعفری، شہر یار۔ فراق کو نام 1959 عیسوی میں ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ فراق کو 1959 عیسوی میں۔ کب؟ 1959 نہیں، 1969 عیسوی میں۔ کب؟ 1969 عیسوی میں۔ علی سردار جعفری کو کب ملا؟ تو 1997 میں۔ کب؟ 1997 میں علی سردار جعفری کو۔ اور شہر یار کو کب ملا؟ تو شہر یار کو 2008 میں۔ شہر یار کو کب ملا؟ تو 2008 میں ملا۔ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریہ کو کس نے پیش کیا؟ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریہ کو کس نے پیش کیا؟ حافظ محمود شیرازی، مسعود حسین خان، محمد حسین آزاد، نصیر الدین ہاشمی۔ نصیر الدین ہاشمی۔ تو اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریہ کو کس نے پیش کیا؟ تو حافظ محمود شیرازی نے۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ 42 نمبر کوشچن، رجز کس صنف سخن کا جز ہے؟ رجز کس صنف سخن کا جز ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، ریختی، واسوخت۔ تو رجز کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو مرثیہ کا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ 43 نمبر کوشچن، دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی، دبستان گولکنڈہ، دبستان بیجاپور۔ تو دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی، دبستان گولکنڈہ، دبستان بیجاپور۔ تو 43 نمبر کا کیا ہوگا؟ تو دیا شنکر نسیم کا کس دبستان سے تعلق تھا؟ تو دبستان لکھنؤ۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اور دیا شنکر نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ کہاں؟ لکھنؤ میں پیدائش ہوئی۔ اور وفات کب ہوئی؟ تو وفات 1845 عیسوی میں۔ وفات 1845 عیسوی میں ہوئی۔ اور یہ کس کے شاگرد تھے؟ تو آتش لکھنوی۔ آتش لکھنوی کے یہ شاگرد ہیں۔ اور ان کے مثنوی کا کیا نام ہے؟ تو ان کے مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم۔ گلزار نسیم اس کے مثنوی کا نام ہے۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟
ملک خشنود غواصی ابن نشاطی وجہی۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ ملک خشنود غواصی ابن نشاطی وجہی۔ تو اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف غواصی ہے۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے 45 نمبر، ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ بنات النعش، نصیحت کا کرن پھول، مجالس النساء، توبۃ النصوح۔ ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ بنات النعش، نصیحت کا کرن پھول، مجالس النساء، توبۃ النصوح۔ تو 45 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو مجالس النساء، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور مجالس النساء کب شائع ہوئی؟ تو 1874 میں۔ کب؟ 1874 میں یہ کیا ہوا؟ شائع ہوا۔ 46 نمبر کوشچن، اس شعر کا مصرع اول کیا ہے؟ اس شعر کا مصرع اول کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، کوئی امید بر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا ڈی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا، آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ کس کا شعر ہے؟ تو غالب کا۔ کس کا ہے؟ تو یہ شعر کس کا ہے؟ غالب کا ہے۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ غواصی، نصرتی، مقیمی، ابن نشاطی۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ غواصی، نصرتی، مقیمی، ابن نشاطی۔ تو 47 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح ہے آپشن بی، نصرتی۔ نصرتی کو حاسدوں نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اور یہ کب شہید ہوئے؟ تو علی عادل شاہ کے زمانے میں۔ اور ان کا جو ہے مثنوی ہے گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری، یہ ان کی مشہور ہے۔ چلیے 48 نمبر، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد، محمد ولی، محمد علی، محمد تقی۔ تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے ولی محمد۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اور نذیر کیا ہے؟ ان کا تخلص ہے۔ نذیر کیا ہے؟ ان کا تخلص ہے۔ حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ مثنوی، غزل، مرثیہ، قصیدہ۔ تو حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ تو وہ ہے مثنوی۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، مثنوی۔ حالی کے نزدیک صنف مثنوی سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے، تو مثنوی۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ پریم چند،
عبدالحلیم شرر، ڈپٹی نذیر احمد، مرزا ہادی رسوا۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا سی، ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ ان کا ناول ہے مرآت العروس۔ مرآت العروس۔ مرآت العروس۔ اور مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اگر مرآت العروس کے سوا کوئی دوسری کتاب بھی نہ لکھتے تب بھی اردو کے باکمال ادیبوں میں شمار ہوتے۔ تو مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں؟ اگر ڈپٹی نذیر احمد مرآت العروس کے سوا کوئی دوسری کتاب بھی نہ لکھتے تب بھی اردو کے باکمال ادیبوں میں شمار ہوتے۔ چلیے تو دوستو یہ 50 کوشچن ہو گیا۔ پھر اگلے کلاس میں پھر ملیں گے، اسی طرح ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے، آپ لوگ دیکھتے رہیے اور اس سے استفادہ اٹھاتے رہیے۔ اور کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو، کچھ بھی دقت ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔